کہ عالم میں اور عامل میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے بھی بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان. انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. کسی نے کہا ان کو کہ جی جادو جو ہے یہ حقیقت ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے حقیقت کا علم دے. تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے جادو سیکھنے کی معاذ اللہ دعا کی؟ ایسا نہیں ہے. وہ جو فہم و فراست ہوتی ہے وہ ایک عالمانہ بات ہے, لیکن عاملانہ بات جو ہے یہ ایک اور تجزیہ کار ہوتا ہے, اور اس کے اوپر آبزرویشن رکھنا جس طرح عالم کے اوپر رکھی جا سکتی ہے عامل پہ بھی رکھی جا سکتی ہے. آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ جادو کی واقعی حقیقت ہے کیا. ہمارے جناب مہمان ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے محمود احمد چشتی صاحب. بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جناب آصفہ جبرائیل. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ قاری شفیق الرحمان صاحب ہے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ابو عبداللہ. اور ابو عبداللہ کی جو خدمات ہمارے ان پروگراموں کے حوالے سے, اس سے بڑھ کے اب ایک اور خدمت ہے, وہ یہ کہ آپ طب کے شعبے میں بھی آگے بڑھ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ طب کے شعبے نے آپ کو ٹونے جادو تعویذ سے زیادہ سہل کر دیا, آسان کر دیا. یہ بات بھی سچ ہے. الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ انسان کو زیادہ پیسے ملے وہاں پہ چلے جانا چاہیے. نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. ایک روحانی اور جسمانی معالج کا کام ہے کہ جس ٹرم کا پیشنٹ اس کے پاس آتا ہے وہ اسے ٹریٹ کرے. تو آپ کے پاس زیادہ روحانی آتے ہیں یا روحانی بھی آتے ہیں سر, جسمانی بھی آتے ہیں. اچھا حضور, جادو کو کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ جادو کیا چیز ہے؟ جادو تبدل کا نام ہے سر, بدل دینا کسی چیز کو. جادو ایک اٹل حقیقت ہے. مطلب گلاس کو بدل دینا, نہیں پین کو بدل دینا. سر یہ بات نہیں, ٹھوس چیز ہے. اس کا تعلق انسانی باڈی سے ہے, آپ کے کاموں سے ہے, آپ کے رہن سہن سے ہے, آپ کی زندگی سے ہے. اچھا, اس کا گلاس نہیں بدلا جا سکتا, گلاس کو کپ میں نہیں چینج کیا جا سکتا؟ نہیں سر, اس کا ظاہر سے تعلق ہی نہیں ہے, باطن سے تعلق. باطن سے تعلق ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ابو عبداللہ. جادو کا تعلق ظاہر سے نہیں, باطن سے ہے. کا وہ عمل جو آپ کی ظاہری حالت کو تبدیل کر دے, اسی کا نام سر جادو ہے. یہ نہیں میں سمجھا, جو آپ کی ظاہری حالت کو, ہاں ظاہری حالت کو آپ کو چینج کر دے, یعنی کہ تبدیل باطن ہوگا. جی, لیکن باطن کی وجہ سے آپ کا باطن کی محنت ہے سر. جادو جو ہے کچھ کلمات ہیں جو باطن کے ہے, باواز بلند نہیں بولے جانے والے, چھپا کے لوگ بولتے ہیں, کرتے ہیں. کیوں چھپا کے کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ لوگ سیکھ نہ لیں. غیر شرعی ہے. مسلمان تو نہیں کرتا سر, مشرک کرتا ہے. نہیں مطلب سنسکرت کے ہیں زیادہ, موسٹلی ہندوانہ ہیں زیادہ. مثال کے طور پہ اگر میں سنسکرت کا کوئی جملہ پڑھوں تو وہ اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. نہیں سر, جادو ایک مخصوص سسٹم ہے. سنسکرت ایک زبان ہے نا جی, ایک زبان ہے. جادو کے کچھ مخصوص لفظ ہیں, کچھ حصے ہیں. انگریزی میں جادو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. انگریزی اپنے ورڈ کلمہ ہے, عربی میں بھی ہو سکتا ہے, اردو میں بھی ہو سکتا ہے, پنجابی میں بھی ہو سکتا ہے, پنجابی میں, سرائکی میں. تو اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہ ہوا. سر ایسا ہے کہ جب آپ نے بڑی اہم بات فرما دی. آپ نے کہا ہے کہ جادو جو ہے وہ باطن پہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کی مراد جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. تبدیل کرنا. قاری صاحب آپ کیا فرمائیں کہ جادو کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو اصل میں اظہار الباطل فی صورت الحق, باطل چیز کا حق بنا کے اس کو ظاہر کرنا ہے. باطل لیکن اس کو حق بنا کے واضح کرنا, اور اس میں تمام وہ طویل دھاگے پھونکے حرکتیں چیز مسئلہ اس کو حق کو باطل بنا کے یا باطل کو حق بنا کے تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی تو رسیاں پھینکی گئی, لیکن وہ نظر آ رہی تھی سانپ. تو اس میں حق کی اور باطل کی باطل یہ کہ تھی وہ رسیاں, لیکن وہ سانپ نظر آنی شروع ہو گئی, حالانکہ سانپ نہیں تھے. تو وہ تو یہی وجہ بدلی نا, حقیقت بدلی. لیکن یہی چیز, یہی تبصرہ جو ہے یہ سحر کے اوپر لغت میں لکھا ہے کہ حقیقت کا تبدیل ہونا جو ہے یہ سحر ہے. ہاں یہ رسیاں, لیکن حق اور باطل کا تو نہیں ہے. حق اور یہ دیکھیں, رسی ایک رسی ہوتی ہے, سانپ ہوتا ہے, سانپ ایک پوری جنس ہے. اب جس وقت انہوں نے رسیاں پھینکی تو رسیاں پھینکنے کے ساتھ وہ جس وقت بظاہر سانپ نظر آئی تو اللہ تعالیٰ نے فوری کہا کلنا لا تخف انا کنت جادو ہے کیا؟ چیزوں کا حق باطل کا حق نظر آنا. حق نظر آنا. جادو ہے کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو یہ ایک ایسا, فرسٹ آف آل تو یہ ایک علم ہے جو سیکھنے سے انسان کو آتا ہے, اور عمل بھی ہے, علم بھی ہے, اور جب تبھی آتا ہے جب ہم اس
کے عمل سے گزریں تو جادو کا علم ہوتا ہے. ٹھیک، ظاہر ہے اس سے سیکھنا پڑتا ہے، practical بھی سیکھنا پڑتا ہے، ہے. پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے. اور جیسا کہ مشہور اسلامک اسکالر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادو پاکی ناپاکی کی بحث ہوتی ہے، اور جادو ہے کیا؟ یہ صرف اور صرف ایک ایسا عمل ہے جیسا کہ زحل کا طلسم زحل ہے، اس میں ناپاکی استعمال ہوتی ہے. باقی جتنے بھی طریقہ نہیں، جادو مجھے ہیں، بتائیے کہ جادو ہے کیا؟ جادو تخیلات کا علم ہے. تخیلات کا مطلب ہوتا ہے خیال، تصوراتی، تصورات. نظریاتی. یہ تصورات کا علم ہے. جی تخیلات اور تصورات کا علم ہے، اور انسان کے تخیلات کو تبدیل کر دینے کا نام جادو ہے. لو جی چشتی صاحب، محمود چشتی صاحب، بات بڑی واضح ہوگی کہ کسی کے خیال کو بدل دینا جو ہے یہ جادو ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو ہے کیا، تو قرآن مجید برہان رشید نے کھلے لفظوں میں بتایا ہے کہ جادو ایک آزمائش ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جادو آزمائش ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن ہر آزمائش جادو نہیں ہے. ہاں، ہر آزمائش جادو نہیں ہے، لیکن جادو بذات خود آزمائش ہے. ٹھیک. سوال دوسرا کہ تخیلات کا بدلنا، یہ جادو کی ایک قسم ہے جسے کہا جاتا ہے جو ہے کہ انسان کا اذہان و قلوب کا بدلنا. آنکھوں کا سحر اور ہوتا ہے، قلب کی کیفیات کو بدلنے والا سحر اور ہوتا ہے، اور اس میں پھر آگے اس کے جزیات ہوتے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جس میں انسان جو ہے کبھی ستاروں سے امداد کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ شیاطین سے امداد کا طلبگار ہوتا ہے. جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی اگر ہم اسے سنسکرت میں، ہندی میں، فارسی میں، عربک میں یا اٹالین گریک میں بولیں تو کیا یہ صرف زبان، لیکن اس کے پیچھے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی اصل شرک ہوتا ہے. یعنی مجموعی طور پہ شرکیہ کلمات کسی بھی زبان میں بولے جائیں اور ان چیزوں کو، ان شیاطین کو اپنا جو ہے حاجت روا سمجھا جائے تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جادو ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ میں ویسے ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شرکیہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں. شرک اس میں کیا ہوا؟ وہ تخیل شرک ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ شرک. لیکن اگر میں سنسکرت پڑھ رہا ہوں تو اس میں شرک کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ تخیل جو ہے وہ بعد کا عمل ہے. پہلے جو الفاظ بولے جا رہے ہیں اس کا تعلق. اچھا یہ فرمائیے، یہ جادوگر جو دعوے کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا دعوے ہوتے ہیں؟ ایک جادوگر کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایک جادوگر کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آج کل کے ہمارے زمانے میں محبوب آپ کے قدموں میں، طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بظاہر دعوے ہیں.